بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع پھر وہی عمران خان اور عدالت کی محبت۔ ایسی محبت تو ہم نے لیلا اور مجنوں کی بھی نہیں سنی ہوگی جیسی کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے درمیان نظر آئی۔ ان کی محبت نے عمران خان کو ایک دن بھی قید میں نہیں رہنے دیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی رات کیسے گزری ہوگی؟ ان کی بیوی اور ساس نے تو تانے مار مار کر ان کی نیند خراب کر دی ہوگی۔ عدالت پہنچتے ہی ذل الہی عالم پناہ نے آتے ہی پاکستان کے آئین اور قانون کی تمام کتابوں کو لات ماری اور یہ حکم صادر کیا کہ عمران خان کو 1 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت کے حکم کی تعمیل میں بھی 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا۔ عدالت کی بے چینی دیکھنے کے لائق تھی، اور عمران خان کو دیکھتے ہی چیف جسٹس صاحب نے بہت مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور یہیں پر انصاف کا خون ہو گیا، کیونکہ عمران خان نیب کے ملزم ہیں۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ کورٹ رپورٹر عبدالقیوم صدیقی اور خواجہ طارق رحیم کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، اور کل جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کیا ہوگا یہ بھی طے شدہ ہے۔ ٹھیک رابطہ جی کچھ بھی نہیں، بس بلایا نے عمران خان کو لے کے آؤ۔ آرڈر ہوئے گا کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ہائی کورٹ، وہی پروٹیکٹیو بیل ٹل ٹمورو۔ ہاں وہ آبجیکٹ کرے گا چیف جسٹس پر، ہے چیف جسٹس سے آبجیکشن کرے گا، چیف جسٹس خود ہی نہیں چھوڑے گا۔ وہ مارک کر دے گا انہوں کیانی نو، محسن کیانی نو۔ اب موسم کیانی بیل کر دے۔ چل اور گل کر۔ اب جمعے کو کیا ہوگا یہ تو آپ کے سامنے آ ہی گیا ہے کہ کیا ہوگا۔ یہ طے ہو گیا کہ یہ بنانا عدالت ہے۔ بنانا ریپبلک کا نام تو سبھی نے سنا ہے، لیکن یہ بنانا کوڈ اسی کا ایک ورژن ہے۔ عمران خان کے حق میں فیصلے سے ان کی سابقہ بیوی جمائمہ خوش ہوئی۔ کیوں؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ جسٹس محسن کیانی کس شرط پر ضمانت دے گا؟ تمام سازشوں کے منظر عام پر آنے کے باوجود اگر حکومت کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں جاری کرتی اور عمر عطا بندیال اور جسٹس محسن کیانی اور ان کے تمام ساتھیوں کو غیر فعال نہیں کرتی تو انصاف کا خون ہوتا رہے گا۔ ایک بار پھر جسٹس منیر کی تاریخ دہرائی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے مداخلت کی۔ اب بندیال ملک بھر کی تمام عدالتیں بھی بند کرا دے اور خود ہی عدالت بن جائے۔ سیشن کورٹ بھی وہی، ہائی کورٹ بھی وہی اور سپریم کورٹ بھی وہی۔ سکھوں کی طرح فل بینچ بھی خود بن جائے۔ جب کوئی سکھ اکیلا بھی جا رہا ہو تو دوسرا سکھ اس سے پوچھتا ہے کہ فوجاں کتھے چلیاں۔ سکھوں سے تو عمران خان کو خاص محبت ہے، اسی لیے تو انہوں نے کرتارپور کا ڈرامہ رچایا تھا۔ تو حضرت بندیال بھی خود ہی فل بینچ بن جائیں۔ مسٹر چیف جسٹس عمر عطا بندیال، آپ نے جو روایت قائم کی ہے اس کے مطابق آپ نے عمران خان کو 1 دن سے بھی زیادہ قید میں نہیں رہنے دیا، جبکہ مولانا ہدایت الرحمان جو گوادر کے ماہی گیروں کے حقوق کی تحریک چلا رہے تھے ان کو کور کمانڈر کوئٹہ کے حکم پر 120 دن سے زیادہ عرصے سے قید رکھا گیا ہے۔ ہدایت الرحمان بلوچ ہے، زمان پارک کا رہنے والا نہیں ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ ان میں اور عمران خان میں ڈومیسائل کا فرق ہے۔ جب زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا تو وہ قید ہوئے تھے اور فرش پر سوئے تھے۔ عمران خان کو تو اڈیالہ جیل بھی نہیں بھیجا گیا، ایک گیسٹ ہاؤس میں قید رکھا گیا، اس پر اتنا شور۔ اور ہدایت الرحمان بلوچ 120 دن سے قید میں ہے، اس کا بچہ اس سے روز پوچھتا ہے کہ بابا گھر کب آؤ گے؟ ہدایت الرحمان کا تو جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے حقوق مطالبات منوانے کے لیے نہ کور کمانڈر کے ایک دفتر پر حملہ کیا، نہ سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچایا، صرف ایک جلوس نکالا تھا۔ اس نے تو قائد اعظم کے گھر کو بھی آگ نہیں لگائی، اس کے حکم پر تو GHQ پر بھی حملہ نہیں ہوا۔
یہاں تک کہ ان کی سیاسی جماعت جس سے ان کا تعلق ہے اس نے بھی ان کی رہائی کے لیے آواز بلند نہیں کی بلکہ منہ پھیر لیا ہے۔ وہ بھی عمران خان اور حکومت کی صلح کروانے میں مصروف ہے۔ جناب سراج الحق جماعت اسلامی ان کی جماعت ہے، لیکن ہدایت الرحمان جو گوادر کا امیر ہے، شاید جماعت اسلامی پاکستان اس کے لیے ڈومیسائل کی بنا پر کہ اس کا ڈومیسائل بلوچستان کا ہے، گوادر کا ہے، اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کر رہی ہے۔ صرف عمران خان کو رجھانے اور منانے کے لیے رسول اللہ کا ڈول ڈالا تھا، اور جس کے نتیجے میں غدار اعظم غلام عمر کے بیٹے اسد عمر کی گالیوں بھرا عدالتی نوٹس انہیں ملا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہدایت الرحمان بھی ایک سیاست دان ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور غریب طبقے کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کی پشت پر نہ امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ بھارت ہے، حد یہ کہ اس کی اپنی جماعت بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ کوئی پیسے بھی نہیں دے سکتا کسی کو کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے۔ نہ آپ کی ساس کو اس سے کوئی دلچسپی ہے۔ شاید بہتر ہی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع نہیں دیا کہ وہ آپ کی عدالت میں آئیں، کیونکہ آپ کی عدالت میں آتے تو وہی قاتل، وہی منصف، عدالت اس کی، وہی شاہد، بہت سے فیصلوں میں اب طرفداری بھی ہوتی ہے، یا عدالت سے یہاں روتا ہوا ہر مدعی نکلا، کرم فرمائی سے منصف کی ہر مجرم بری نکلا۔ تو فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے؟ ججوں کو خوف خدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا ہوتا۔ پاکستان کے جج حلف نہیں اٹھاتے، وہ ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑ کر قسم کھاتے ہیں، اور ان کے دونوں ہاتھوں میں وہ کاغذ ہوتا ہے۔ لیکن دنیا بھر میں جب بھی کوئی حلف اٹھاتا ہے اپنے عہدے کا تو مقدس کتابوں پر ہوتا ہے۔ امریکی صدر ہمیشہ بائبل پر حلف اٹھاتا ہے۔ پاکستان میں یہ رسم نہیں ہے کہ قرآن حکیم پر حلف اٹھایا جائے، اسی لیے ان حلوف کی کوئی مقدس اہمیت نہیں ہے۔ اور جو حلف کے الفاظ ہیں اس میں بھی سیویئر کا لفظ ہے، یعنی SWEAR، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، بائی گاڈ، اور بہت سی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ یہودی النسل ہنری کیسنجر نے 1973 میں امریکہ کے وزیر خارجہ کا حلف عبرانی زبان میں لکھی گئی بائبل پر اٹھایا تھا۔ ہندو جو ہیں اپنے حلف کو اپنی کتاب گیتا پر اٹھاتے ہیں، لیکن پاکستان میں قرآن حکیم کو اس معاملے میں نہیں لایا جاتا۔ تحریک تحفظ عدلیہ کے صدر حشمت حبیب ایڈوکیٹ نے کہیں ان کہیں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آرٹیکل 255(3) کے تحت حلف اٹھانے کے بعد ججوں کی اعلیٰ عدلیہ میں تقرری شروع ہوتی ہے، بصورت دیگر وہ آئین اور قانون کے خلاف عدالتی عہدے پر قابض اجنبی رہتے ہیں۔ حشمت حبیب نے کہا کہ عقل سلیم عام نہیں ہے، یعنی کامن سینس کامن نہیں ہے۔ حلف نہ اٹھانے والے جج عدالت میں اجنبی ہوتے ہیں، ان میں عقل سلیم نہیں ہوتی، جسے انگریزی میں کامن سینس کہتے ہیں، اور کامن سینس کامن نہیں ہے، اور یہ لوگ بالکل بدعنوان لوگوں کی طرح کام کرتے ہیں، جج نہیں ہوتے، اجنبی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیصلوں کے حوالے سے موجودہ تنازع اس بات کا ثبوت ہے کہ ان اجنبیوں نے جو ججوں کے طور پر کام کر رہے ہیں حلف نہیں اٹھایا، بلکہ اس بات کا پختہ اظہار کیا کہ وہ قانون کے مطابق بغیر کسی خوف اور جوش اور پیار اور بغض کے لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ اجنبی لوگ کہیں بھی رجوع کریں گے، یہ جانتے ہوئے بھی انصاف کریں گے کہ آئین اور قانون ہر لحاظ سے منصفانہ نہیں ہے، اور عدالتیں منصفانہ اور درست فیصلے دینے سے قاصر ہیں۔ حشمت حبیب نے مطالبہ کیا کہ حلف کے الفاظ کو اثر نو ترتیب دیا جائے اور اسے قرآن و سنت کے احکام کے مطابق حقیقی حلف بنایا جائے۔ عدالتی ضابطۂ اخلاق 191 کو اردو میں دوبارہ لکھا جائے اور ہر کمرہ عدالت میں لٹکایا جائے، جس سے قانونی چارہ جوئی اور ججوں کو ذمہ داری اور حدود کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول اپنایا تھا کہ پہلے قرآن و سنت سے مسئلے کا فیصلہ ڈھونڈتے تھے، اس کے بعد دیکھتے تھے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس بارے میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر معلوم ہو جاتا تو حضرت ابو بکر کے فیصلے کو نافذ کر دیتے، ورنہ وہ بھی اہل حل و عقد کو جمع کرتے اور باہمی مشاورت سے جو فیصلہ ہوتا اس کو نافذ کر دیا جاتا۔ قواعد عدالت کے متعلق حضرت عمر کی ایک تحریر کتب تاریخ میں محفوظ ہے جو یوں ہے: خدا کی تعریف کے بعد قضا ایک ضروری فرض ہے، یعنی فیصلہ، لوگوں کے سامنے قاضی کی طرح ایک فیصلہ کرنا، لوگوں کو اپنے سامنے اپنی مجلس میں اپنے انصاف میں برابر رکھو تاکہ کمزور انصاف کے حصول میں مایوس نہ ہو اور تمہاری رعایت کی امید نہ پیدا ہو۔ جو شخص دعویٰ کرے اس پر بارے ثبوت ہے اور جو شخص منکر ہو اس پر قسم صلح جائز ہے، بشرط یہ کہ اس سے حرام حلال اور حلال حرام نہ ہو جائے۔ کل اگر تم نے کوئی فیصلہ کیا تو آج غور کے بعد اس سے رجوع کر سکتے ہو۔ جس مسئلے میں شبہ ہو اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہ ہو تو اس پر غور کرو اور پھر غور کرو اور اس کی مثالوں اور نظیروں پر غور کرو، پھر قیاس کا راستہ اپناؤ۔ جو شخص ثبوت پیش کرنا چاہے اس کے لیے ایک میعاد مقرر کرو، اگر وہ ثبوت دے تو اس کا حق دلاؤ ورنہ مقدمہ خارج کر دو۔ مسلمان سب سقہ ہیں سوائے ان اشخاص کے جن کو حد کی سزا میں درے لگائے گئے ہیں، جنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے یا ولا اور وراثت میں مشکوک ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قاضی یعنی جج کا تقرر ایک مستقل ادارے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کو دیگر خلفائے راشدین نے بھی جاری رکھا۔ اس نظام میں عامل کو قاضی کے ماتحت رکھا گیا تھا تاکہ وہ اس کے اثر سے آزاد ہو کر عدل کر سکے۔ قاضی کو تمام بیرونی اثرات سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ ہر صوبے میں قاضی کا تقرر ہوتا تھا۔ صوبائی گورنر کو قاضی کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہر ضلع میں چھوٹے قاضی بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قاضیوں کو تنخواہیں دی جانے لگیں تاکہ وہ اپنی زندگی بآسانی گزار سکیں اور لالچ میں مبتلا نہ ہوں۔ یہی وہ عمر لا ہے جسے نارویجین ممالک نے اپنایا ہے اور اسے وہ آج بھی عمر لا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب آپ کے نام میں عمر کا نام شامل ہے اور عمر کی عطا، لیکن آپ محروم ہیں، بالکل محروم ہیں، انصاف کرنے سے محروم ہیں۔ آپ بائسڈ ہیں، آپ جانبدار ہیں، آپ فیصلہ اور عدل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عدل کے اس منصب سے یہ انصاف کیجئے کہ اپنے منصب سے خود ہی الگ ہو جائیے تاکہ ملک میں انصاف ہو سکے۔ سامعین و ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی ہماری بات کو پہنچائیے۔ آپ ہمارے چینل پہ تبصرہ کیجئے، تنقید کیجئے، تائید کیجئے۔ ہم دونوں صورتوں میں آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔